بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر سامعین و ناظرین، آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے 30ویں پارے کی مختصر تفسیر و تشریح کا آغاز کر رہے ہیں۔ سامعین محترم، 30ویں پارے کا آغاز سورۃ النبا سے ہو رہا ہے۔ نبا خبر کو کہتے ہیں۔ اس سورت کے شروع میں فرمایا کہ لوگ ایک عظیم خبر کے متعلق جس کے بارے میں یہ باہم اختلاف کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، یعنی قیامت کے وقوع اور حق ہونے کے بارے میں کچھ لوگوں کو اختلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان قریب قیامت برپا ہوگی تو انہیں معلوم ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان کرنے کے بعد آیت نمبر 17 میں فرمایا کہ فیصلے کے دن کا وقت مقرر ہے، اور پھر علامات قیامت کا بیان فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا کہ جہنم سرکشوں کا ٹھکانہ ہے جس میں وہ مدت دراز تک رہیں گے، اس میں انہیں کھولتا ہوا پانی اور جہنمیوں کے زخموں کی پیپ کے سوا کوئی مشروب میسر نہیں ہوگا۔ سامعین و ناظرین، آیت نمبر 31 سے اہل تقوی کے لیے انعامات کا بیان کیا گیا ہے۔ سامعین و ناظرین، اب سورۃ النازعات ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں یہ بتایا کہ موت کے فرشتے جہنمیوں کی روح سختی سے نکالتے ہیں اور اہل ایمان کی روح کو نہایت نرمی سے۔ اس کے بعد فرشتوں کا ذکر ہے کہ جنہیں کارخانہ قدرت کے معاملات کی تدبیر تفویض کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک بار پھر قیامت کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 15 سے اس امر کا بیان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کو دعوت حق دینے کے لیے بھیجا گیا، اور اس نے ان کی تکذیب کی اور نافرمانی کی اور اپنے آپ کو رب اعلیٰ قرار دیا، یعنی اس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عذاب دے کر درس عبرت بنا دیا۔ سامعین محترم، حیات بعد الموت کے منکرین کے اس اشکال کا جواب دیا کہ ایک بار مرنے کے بعد دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کی تخلیق کا حوالہ دے کر فرمایا کہ دوبارہ پیدا کرنا دشوار ہے یا اتنے بڑے نظام کائنات کو جو تمہارے سامنے ہے قائم کرنا۔ اس صورت میں یہ بھی بتایا کہ سرکشوں کا ٹھکانہ جہنم، اور جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے وہ نفس پرست نہیں ہیں، ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ سامعین و ناظرین، اب سورۃ العبس ہے۔ اس سورت کے آخر میں قیامت کے نفسی کے منظر کو بیان کیا ہے کہ دنیا میں ہر ایک دوسرے پر جان چھڑکنے والے اور محبت کا دعویٰ کرنے والے دامن چھڑائیں گے۔ ایک شخص اپنے بھائی، ماں باپ، بیوی اور بیٹیوں سے جان چھڑا کر بھاگے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب کو اپنی پڑی ہوگی۔ کچھ کے چہرے روشن، مسکراتے اور حشاش بشاش ہوں گے، اور کچھ کے چہرے غبار آلود ہوں گے اور ان پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ سامعین و ناظرین، اب سورہ تکویر ہے۔ اس سورت میں بھی علامات قیامت کا ذکر ہے کہ سورج کی بساط نور کو لپیٹ دیا جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، پہاڑ چلائے جائیں گے، 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی بیکار چھوڑ دی جائے گی، یعنی دنیا کی مال و دولت کی قدر ختم ہو جائے گی۔ وحشی جانور جمع کیے جائیں گے، سمندر بڑکائے جائیں گے، جانیں ایک بار پھر جسموں سے ملا دی جائیں گی، اور آگے چل کر فرمایا کہ اعمال کے صحیفے پھیلا دیے جائیں گے، دوزخ بڑکا دیا جائے گا، جنت قریب کر دی جائے گی، اور ہر شخص جان لے گا کہ اس نے اپنی آخرت کے لیے کیا ذخیرہ عمل آگے بھیجا ہے۔ سامعین و ناظرین، اب سورۃ الانفطار ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں تقریباً گزشتہ صورتوں کے مضامین یعنی آثار قیامت اور احوال قیامت کا بیان ہے۔
اور اس بات کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے نامہ اعمال کو لکھنے کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جنہیں کرامن کاتبین کہا گیا ہے، اور بندہ جو بھی عمل کرتا ہے وہ جانتے ہیں۔ محترم سامعین و ناظرین، اب سورۃ المطففین ہے۔ تطفیف کے معنی ناب تول میں کمی کرنے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ناب تول میں کمی کرنے والوں کے لیے شدید عذاب ہے، کہ جب وہ لوگ دوسروں سے لیتے ہیں تو پورا پورا ناپ کر لیتے ہیں، اور جب دوسروں کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کمی کر دیتے ہیں، یعنی ڈنڈی مارتے ہیں۔ مزید فرمایا کہ کیا ان لوگوں کو قیامت پر یقین نہیں؟ یہ بھی فرمایا کہ کافروں کا نامہ اعمال سجین میں ہے، جو کہ مہر لگایا ہوا صحیفہ ہے۔ یہ لوگ قیامت کو جھٹلاتے ہیں اور آیات الہی کو پچھلی قوموں کے قصے کہانیاں قرار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے کرتوتوں کے سبب ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں، اور یہ آخرت میں اپنے رب کے دیدار سے محروم رہیں گے۔ سامعین محترم، مزید فرمایا کہ نیکوکاروں کا صحیفہ اعمال علیین میں ہوگا، اور یہ بھی ایک مہر بند یعنی سیل پیک صحیفہ ہے جس پر اللہ کے مقرب بندے گواہ ہیں۔ مزید فرمایا کہ نیکوکار جنت کی نعمتوں میں راحت میں ہوں گے، ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، ان کو مہر بند شراب طہور پلائی جائے گی جس کی خوشبو مشک ہے۔ محترم سامعین، اب سورۃ الانشقاق ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں بھی آثار و احوال قیامت کا بیان ہے، اور یہ کہ قیامت کے دن جن لوگوں کو صحیفہ اعمال یعنی رزلٹ کارڈ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کا اخروی حساب بہت آسان ہوگا، اور وہ اپنے اہل کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا، اور جن کا نامہ اعمال پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا وہ کہے گا کہ کاش مجھے موت آ جائے، اور اسے جہنم کی بڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ اب سورۃ البروج ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ عزیز و حمید پر ایمان لانے کی پاداش میں اصحاب اخدود کو اس طرح قتل کیا گیا کہ انہیں بڑکتی آگ میں ڈال دیا گیا۔ ان اہل حق کی تفصیلات کتب تفسیر میں موجود ہیں۔ تفصیلات کے لیے کتب تفسیر سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ وہ اہل حق ہیں کہ جن پر ان کے زمانے کے کافروں نے بے پناہ مظالم ڈھائے تھے۔ آخر میں فرمایا کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، وہی پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا، وہ جس کام کا ارادہ فرما لے اس کو کرنے والا ہے۔ سامعین و ناظرین، اب سورۃ الطارق ہے۔ اس سورت میں انسان کو اس کے مادہ تخلیق اور کیفیت تخلیق کی جانب متوجہ فرمایا، اور فرمایا جس دن چھپی باتیں ظاہر کر دی جائیں گی اس وقت اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ کسی کے پاس طاقت ہوگی۔ سامعین محترم، اب سورۃ الاعلیٰ ہے۔ اس سورت کے آخر میں فرمایا جس نے اپنا باطن صاف کر لیا اور اپنے رب کا نام لے کر پھر نماز پڑھی وہ کامیاب ہوا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت ہی بہت عمدہ اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ بے شک یہی پیغام پہلے صحیفوں ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں مذکور ہے۔ سامعین و ناظرین، اب سورۃ الغاشیہ ہے۔ اس سورت کے شروع میں ان لوگوں کے انجام کا ذکر ہے جو آخرت میں عذاب سے دوچار ہوں گے۔ اس کے بعد ان خوش نصیب مومنوں کا ذکر ہے جنہیں اخروی نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی شان تخلیق کا ذکر کیا گیا ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، اب سورۃ الفجر ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں قوم عاد و سمود اور فرعون کا ذکر ہے۔ ان اقوام نے طاقت کے زوم میں آ کر سرکشی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کے کوڑے برسائے۔ محترم سامعین، آیت نمبر 17 سے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، ایک دوسرے کو یتیم کے کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، وراثت میں ملا ہوا پورا مال ہڑپ کر جاتے ہو، تمہیں مال سے بے پناہ محبت ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ آخرت میں اس مال کی ناپائیداری کا احساس ہوگا، احسان پچھتائے گا مگر یہ پچھتاوا کچھ کام نہیں آئے گا۔ آخری آیت میں فرمایا کہ نفس مطمئنہ یعنی اعلیٰ درجے کے ایمان کے حاملین کا وفات کے وقت
اعزاز و اکرام کے ساتھ استقبال کیا جائے گا۔ محترم سامعین، اب سورۃ البلد ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں، بولنے کے لیے زبان اور 2 ہونٹ عطا کیے، اور نیکی اور بدی کا شعور عطا کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے نفس کی باطل خواہشات اور شیطانی ترغیبات کے خلاف جہاد کو مشکل ترین مرحلہ قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ اس دشوار گزار گھاٹی کو سر کرنے کا آسان راستہ یہ ہے کہ کسی مالی تاوان تلے دبی ہوئی گردن کو آزاد کرنا، بھوک میں مبتلا شخص کو کھانا کھلانا، ترجیحاً ایسے یتیم کو جو قرابت دار بھی ہو یا کسی ہاک افتادہ مسکین کو۔ محترم سامعین، اب سورۃ الشمس ہے۔ اس سورت کے شروع میں تمہید کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس سمیت 7 چیزوں کی قسم فرمائی اور بتایا کہ اللہ نے ہر انسان کو نیکی اور بدی میں تمیز کا شعور الہام کر دیا ہے۔ جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کر لیا وہ ناکام ہوا۔ محترم سامعین، اب سورۃ اللیل ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کی جد و جہد 2 مختلف سمتوں میں جاری رہتی ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ اللہ کے عطا کردہ مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تقوی پر کاربند رہتا ہے اور نیک باتوں کی تصدیق کرتا ہے، تو ہم اس کے لیے آسانی یعنی جنت تک رسائی کی منزل آسان کر دیں گے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے بخل کی وجہ سے خرچ نہیں کرتا، وہ دولت کی فراوانی میں مست ہو کر اللہ سے بے پرواہ ہو جاتا ہے اور نیک باتوں کو جٹلاتا ہے، تو اس کے لیے ہم مشکل منزل یعنی دوزخ کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ آخری آیات میں فرمایا کہ نار جہنم سے وہی شخص بچا رہے گا جو کسی کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے رب اعلیٰ کی رضا جوئی کے لیے اپنا مال اللہ کی راہ میں دیتا ہے، تاکہ اس کا قلب بخل، حرص و ہوس اور دولت کی محبت کے غلبے سے پاک ہو جائے۔ محترم سامعین، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ محترم سامعین و ناظرین، اب سورۃ الضحیٰ ہے۔ یہ سورہ مبارکہ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کو بیان کر رہی ہے۔ ایک موقع پر منافقین اور مشرکین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ طعنے دینے شروع کیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے ان کو چھوڑ دیا ہے اور ان سے ناراض ہو گیا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ سے وہ ناراض ہوا ہے۔ آپ کی ہر آنے والی سات آپ کی پہلی سات سے بہتر ہے، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ محترم سامعین، اس سورت کی آیت نمبر 7 کا ترجمہ کرتے ہوئے بہت سے اہل علم فکری لغزش کا شکار ہوئے، اور صرف یہی ایک آیت نہیں بلکہ قرآن مجید کی متعدد آیات جن میں مقام الوہیت اور مقام رسالت کا پاس نہ رکھا گیا، جس کی وجہ سے امت میں تفرقہ اور انتشار پیدا ہوا۔ سامعین محترم، اب سورۃ الانشراح ہے۔ اس سورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرح صدر کا ذکر ہے۔ اس کے ایک معنی یہ ہے کہ کفار کے طعن و تشنیع اور دل آزار باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہو جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا سینہ کھول دیا، یعنی آپ کو عزیمت و استقامت کی نعمت سے نوازا۔ یا شرح صدر سے مراد شق صدر ہے، جس کی تفصیل احادیث میں موجود ہے۔ اس میں ایک آیت رفعت شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیر معمولی عطائے ربانی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ سامعین محترم، اب سورۃ التین ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں فرمایا کہ بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا اور پھر اس کو سب سے نچلے طبقے میں لوٹا دیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں تقرب اور عز و شرف کا مدار انسان کی ظاہری صورت پر نہیں ہے بلکہ ایمان و عمل پر ہے۔ محترم سامعین، اب سورۃ العلق ہے۔
اس سورت کی پہلی 5 آیات وہ پہلی وحی ربانی ہے جو غار حرا میں جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور آپ کی نبوت کا اعلان ہوا۔ محترم سامعین، اب سورۃ القدر ہے۔ یہ سورت شب قدر کی فضیلت میں نازل ہوئی۔ شب قدر کو اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کی نسبت سے مشرف فرمایا اور اسے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا۔ شب قدر کو قطعیت کے ساتھ متعین نہیں فرمایا تاکہ بندوں کے ذوق اور خیر کی جستجو کا امتحان ہو۔ تاہم اس صورت میں ایسے قرائن موجود ہیں جو 27ویں شب کو راجح قرار دے رہے ہیں۔ محترم سامعین و ناظرین، اب سورۃ البینہ ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ تمام باطل ادیان کو چھوڑ کر اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی بندگی کو اختیار کریں اور نماز قائم کرتے رہیں، زکوٰۃ ادا کرتے رہیں، یہی دین مستقیم ہے۔ محترم سامعین، اب سورۃ الزلزال ہے۔ اس سورت میں قیامت کا منظر بیان کیا گیا کہ زمین کے سینے پر جو کچھ بھی ہے وہ سارے راز اگل دے گی، یا جو بھی اموات مدفون ہیں انہیں نکال کر باہر کرے گی۔ اس دن زمین اللہ کے حکم سے ساری خبریں بیان کرے گی اور ہر ایک اپنی معمولی سے معمولی نیکی یا بدی کا انجام دیکھ لے گا۔ محترم سامعین، اب سورۃ العادیات ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے گھوڑوں کی مختلف کیفیات کو قسم کے ساتھ بیان فرمایا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب مجاہد کے گھوڑے کا یہ مقام ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خود مجاہد کا کیا مقام ہوگا۔ محترم سامعین، اب سورۃ القاریہ ہے۔ اس صورت میں قیامت کی ہولناکی اور احوال کو بیان کیا گیا ہے اور فرمایا کہ جس کی نیکیوں کا پلڑا باری ہوگا وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا اس کا ٹھکانہ دہکتی ہوئی آگ ہوگی۔ محترم سامعین، اب سورۃ التکاثر ہے۔ اس صورت میں بتایا کہ زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی خواہش نے انسان کو اللہ سے غافل کر دیا ہے، مگر جب قبروں میں پہنچیں گے تو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا، پھر انہیں عین الیقین حاصل ہو جائے گا۔ محترم سامعین، اب سورۃ العصر ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں بتایا کہ انسان خسارے میں ہے اور اس سے نکلنے کی صورت صرف یہی ہے کہ ایمان لائیں، عمل صالح کریں اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی وصیت کریں۔ محترم سامعین و ناظرین، اب سورۃ الہمزہ۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے طعنہ زنی اور عیب جوئی کی شدید مذمت فرمائی اور بتایا کہ اس اخلاقی مرض میں وہ لوگ مبتلا رہتے ہیں جنہیں اپنی دولت پر ناز ہوتا ہے، لیکن ان کا انجام اللہ کی بڑکائی ہوئی ایسی آگ ہے جو چورا چورا کر دے گی۔ سامعین محترم، اب سورۃ الفیل ہے۔ اس میں اصحاب فیل یعنی یمن کے بادشاہ ابرہا اور اس کے لشکر کا ذکر ہے کہ وہ معاذ اللہ بیت اللہ کو مسمار کرنے کے مذموم عزائم کے ساتھ آئے تو اللہ نے پرندوں کے جھنڈ بھیجے جنہوں نے ان پر پتھروں کی کنکریاں بسا کر انہیں کھائے ہوئے بھوسی کی طرح کر دیا۔ محترم سامعین، اب سورۃ القریش ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قریش پر اپنے احسان کا ذکر فرمایا۔ قریش بیت اللہ کے متولی تھے اور خانہ خدا کے متولی ہونے کی وجہ سے وہ بے خوف و خطر گرمیوں میں شام کا اور سردیوں میں یمن کا تجارتی سفر کیا کرتے تھے، اور بیت اللہ کی نسبت کی وجہ سے ان کے تجارتی قافلے بے خوف و خطر رہتے تھے اور ان کی معیشت بڑی محفوظ تھی۔ محترم سامعین، اب سورۃ الماعون ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یتیم کے ساتھ ناروا سلوک اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دینے جیسے مذموم عمل کو قیامت کے جھٹلانے سے تعبیر کیا اور نمازوں میں عبادت میں ریاکاری کی مذمت فرمائی۔ محترم سامعین، اب سورۃ الکوثر ہے۔ یہ قرآن مجید کی وہ مختصر ترین صورت ہے جس کے ذریعے عرب کے بڑے بڑے فصیح و بلیغ لوگوں کو مقابلے کا چیلنج کیا گیا، مگر وہ اس کے مقابل کلام بنا کر نہ لا سکے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا کیے جانے کا ذکر ہے۔ اس سے مراد خیر کثیر ہے جس کا ایک حصہ حوض کوثر بھی ہے
جہاں محشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیاسوں کو سیراب فرمائیں گے۔ محترم سامعین، اب سورۃ الکافرون ہے۔ اس سورت میں یہ پیغام دیا گیا کہ حق اور باطل میں کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی۔ بقول علامہ اقبال، باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول۔ محترم سامعین، اب سورۃ النصر ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت سے اسلام کی فتح کو اپنی نعمت کے طور پر بیان کیا کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے، تو بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ تشکر نعمت کے طور پر اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کی جائے اور اس سے استغفار طلب کی جائے۔ محترم سامعین، اب سورۃ اللہب ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں دشمن رسول ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کی شدید ترین مذمت اور انجام بد کو بیان کیا گیا اور بتایا کہ جس مال اور دولت اور اولاد کی کثرت پر اسے ناز تھا، وہ اولاد اور وہ مال اور دولت اس کے کسی کام نہ آیا۔ محترم سامعین، اب سورۃ الاخلاص ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی توحید خالص کا بیان ہے کہ اللہ کی ذات بے نیاز ذات ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، وہ اس طرح کی ہر نسبت سے پاک ہے اور اس کا کوئی بھی ہمسر نہیں ہے۔ محترم سامعین، اب سورۃ الفلق ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے تعلیم فرمائی کہ اس کی مخلوق کے شر، ہر قسم کی ظلمت کے شر، جادوگروں کے شر اور حاسدین کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ محترم سامعین، اب سورۃ الناس ہے۔ اس سورت میں پلٹ پلٹ کر اور چھپ چھپ کر وسوسے ڈالنے والوں کے شر سے اللہ تعالیٰ نے اپنی پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے اور یہ بتایا کہ انسانوں کو بہکانے والے، وسوسے توہمات میں ڈالنے والے جن بھی ہوتے ہیں اور انسان بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ان آخری 3 سورتوں کی تلاوت فرما کر اپنے ہاتھوں پر دم فرماتے اور پھر ان متبرک ہاتھوں کو اپنے سر اور چہرہ مبارک اور پورے بدن مبارک پر پھیر دیتے اور یہ عمل آپ 3 مرتبہ فرماتے۔ اس کی برکت سے بندہ اللہ کی حفاظت و پناہ میں آ جاتا ہے اور مختلف نقصان پہنچانے والی چیزوں کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ کی عطا کردہ توفیق سے 30ویں پارے کی مختصر تفسیر و تشریح مکمل کی جا چکی ہے۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دست بستہ التجا ہے کہ مولا کریم مجھے اور آپ کو ان تعلیمات پر کما حق ہو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔